إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی خباثت ہے کہ انسان جس سے نکاح کرتا ہے اگر وہ طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر اس کے لیے اچھوت اور دشمن اور دنیا کے سب سے برے انسان بن جاتے ہیں۔ عورت کے خاندان کے لیے مرد کا خاندان اور مرد کے خاندان کے لیے عورت اور اس کا خاندان، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی بیوی کو اچھوت سمجھ کے گھر سے نکال دیتے ہیں کہ اب ہمارا اور اس کا کیا رشتہ رہا، جبکہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر خیر خواہی چاہتے ہیں کہ چاہے رشتہ قائم رہے یا ٹوٹے، انسان کے اندر کمینگی نہیں آنی چاہیے بلکہ خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے۔ یہ طلاق اور نکاح کے آداب اور احکامات میں یہ آخری آیات بڑی اہم ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے کسی کو جب فوت کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی بیوی یا اس کی بیویاں ہیں، وصیۃ لازواجہم، اس مرنے والے کو وصیت کرنی چاہیے اپنے خاندان کو اپنی بیویوں کے لیے متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ 1 سال تک ان کا خرچہ بھی اٹھانا ہے اور گھر سے بھی نہیں نکالنا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ عدت بھی انہیں بیچاری کو پورا نہیں کرنے دیتے، گھر سے نکال دیتے ہیں کہ اب تیرا ہمارا کیا رشتہ ہے۔ یہ ایک ایسی کمینگی ہے، ایسی خباثت ہے جس سے اللہ منع کرتے ہیں۔ اللہ حکمن کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے وصیت کرنی چاہیے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ اپنی مرضی سے چلی جائیں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب عدت گزر جائے فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن، پھر اپنے معاملے میں جو بھی وہ فیصلہ کریں دوسرے کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اور خاندان یعنی جن کا بیٹا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اگر اس کی بیوی شادی کر لے تو اسے تو وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ اس نے شادی کر لی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن، جب وہ علت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اختیار ہے وہ جو مرضی رستہ اختیار کرے، اگر وہ شادی کرنا چاہے تو کرے، اگر وہ نہیں کرتی اپنی اولاد کے لیے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن دوسرے انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ دشمنی کرے کہ میں نے تمہیں شادی نہیں کرنے دینی۔ عمومی طور پہ لوگ اس مسئلے کو پوچھتے ہیں لیکن وہ ہماری بھابھی تھی، بہو تھی یا کوئی بھی، اس نے آگے شادی کر لی ہے، کیا اس کا حق بنتا ہے؟ بالکل حق بنتا ہے۔ جس وقت وہ عزیز بھائی یا بیٹا فوت ہوا تھا وہ اس وقت اس کی منکوحہ تھی،
اور اللہ نے منکوحہ کا حق رکھا ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے ٹوٹل اثاثوں کا 1/4 1/4 اسے ملے گا. اگر اس کی اولاد ہے تو 1/8 ملے گا. نہ معلوم ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے، اللہ کے صریح احکامات کو بلڈوز کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم. لوگوں یاد رکھو اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اگر اللہ فوری طور پہ انتقام نہیں نہ لیتا تو یہ اس کی حکمت ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ اللہ تم پہ غالب نہیں ہے. اسی طرح ٹوٹلی جو مطلقات جن کو طلاق دی جاتی ہے ان کے متعلق اللہ نصیحت فرما رہے ہیں متاعا بالمعروف، انہیں اچھے طریقے سے کچھ دیا کرو. اب اگر طلاق دے دی ہے تو وہ رلٹی نہ پھرے، بلکہ ہم تو کمینگی کی انتہا یہ ہے کہ جو وہ بیٹی کے ماں باپ نے دیا ہوتا ہے وہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بلکتے روتے رہتے ہیں، مانتے ہیں کہ ان کا ہے لیکن دینا نہیں ہے. غلطی بھی اپنی، بیٹی کو طلاق بھی دے دی، ان کا سامان ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو تم انہیں دے چکے ہو وہ بھی واپس نہیں دے سکتے. تو جو حق مہر ہے وہ تو اگر تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکو تو وہ بھی واپس نہیں دے سکتے. اور کون سا معاملہ ہے شریعت کا ہم جو اس کے مطابق کر رہے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ شاید ہی ہے کوئی اللہ کا بندہ اس معاملے میں بچا ہوا ہو. ہم عبادات کرنے کے باوجود ہمارے دل نرم نہیں، اللہ کی عزت اور احترام نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، جن عورتوں کو تم طلاق دے دیتے ہو انہیں اچھا توشہ دے کے بھیجو. حقاً علی المتقین، یہ احسان نہیں، حق ہے جو انسان تقوی والا ہے اس پہ، جس کے اندر خوف خدا ہی نہیں وہ جو مرضی کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو تاکہ تم عقل کرو. تو یہاں پہ طلاق اور نکاح کے احکامات ختم ہوئے. اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد اور اس کے آداب بیان ہو رہے ہیں. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا ہے زندگی کے معاملات میں اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وگرنہ ہم میں سے ہر انسان کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بھی اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي.